أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ جماعت ناہم آج ہم حدیث نمبر 2 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج لیکچر نمبر 19 اور کتاب پہ صفحہ نمبر 19 پر یہ موجود ہے۔ سارے بچے اپنی کتاب نکال لیں، صفحہ نمبر 49 پر، ٹھیک ہے، 49 پر۔ جی بیٹا، ہینڈ آؤٹس آپ کے سامنے جو چل رہے ہیں بیٹا، اس میں پہلا جو اعراب ہے طالب العلمی ہے یہ، اور غلطی سے اوپر زبر لگ گیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ طالب العلمی فریدۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا علم کا فرض ہے، علی پر، کلی ہر، مسلمن مسلمان کے۔ طلبو طلب کرنا، العلمی علم، فریدۃ فرض ہے، علی پر، کلی ہر۔ اب اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، ہر مسلمان میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ کسی نے یہ نہیں سمجھ رہا کہ صرف مرد کا علم حاصل کرنا فرض ہے، عورت اس سے مستثنیٰ ہے، ایسا نہیں ہے۔ عورت سمیت یعنی مرد اور عورت دونوں پر، مسلمین مسلمان، یعنی یہاں خاص طور پر تاکید فرمائی ہے کہ چونکہ مسلمان اسلام جو ہے مسلمانوں کے لیے ہے، جو جو اس میں داخل ہوتا چلا جائے گا وہ مسلمان ہوتا چلا جائے گا، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہاں، وہ لوگ جو ابھی تک اس دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو تاکید نہیں فرمائی جا رہی۔ یہاں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان مرد اور عورت کے علم حاصل کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور یہ لوگ جو اس دائرہ سے خارج ہیں، دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے کھلی دعوت ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں، تو وہ بھی اسی حدیث کے زمرے میں آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ تو اس کا ترجمہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہاں مرد اور عورت آپ نے جملہ معترضہ کے اندر لکھنا ہے، یعنی مرد اور عورت کو بریکٹ میں لکھنا ہے۔ بریکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم اس چیز کی وضاحت کے لیے استعمال کریں، یہ جو جملے کے اندر بریکٹ استعمال ہوتی ہے بیٹا، وہ کسی بھی جملے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کبھی یہ وضاحت منفی انداز میں ہوتی ہے اور کبھی یہ وضاحت مثبت انداز میں ہوتی ہے۔ تو مثبت انداز سے اس میں مرد اور عورت دونوں کا ذکر ہوگا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ سمجھ آ گئی؟ چلیں اب ہم اس کی تشریح شروع کرتے ہیں۔ تشریح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا بیٹا، ہم خاص چیزوں کا جو خیال رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ازروع قرآن، پہلے ہم اس کا سمپل مفہوم سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ قرآن ہمیں علم کی تاکید کے بارے میں کیا فرماتا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ احادیث میں علم کی اہمیت کے بارے میں کیا باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے اور خاص طور پہ ساتھ ہی کسی شاعر کے شعر کا حوالہ بھی لے لیں گے، اس سے ہماری تشریح جو ہے وہ مزید سالڈ اور اچھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہینڈ آؤٹ آپ کے سامنے چلے گا، اس میں آپ دیکھیے کہ وہاں میں نے قرآن کے حوالے سے 2 آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور دوسری سورۃ البقرہ کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ اس کے بارے میں بھی وضاحت کروں گی، اور پھر احادیث کا حوالہ جو ہے وہ بھی آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ علم کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، طالبو کا مطلب ہو گیا چاہنا، علم کا فریدۃ فرض ہے، علی پر، کلی ہر، مسلمین مسلمان پر، یعنی بیسک ہم پڑھ رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا جو ہے مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو چنانچہ یہ جاننا ضروری ہے کہ علم ہے کیا۔ علم کے معنی ہیں جاننا، پہچاننا، واقفیت اور آگاہی۔ سمجھ آ گئی؟ علم کے کیا معنی ہیں؟ جاننا، پہچاننا، واقفیت اور آگاہی،
یعنی اس بات کا علم ہو کہ اس انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. یعنی انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا چلا جائے گا اسے دنیا میں اپنے آنے کا مقصد معلوم ہوتا چلا جائے گا. چلے میں آپ کو اپنی ایک بات بتاتی ہوں. ایک دن ایسے ہی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ سردیوں کی دوپہروں میں اور گرمیوں کی دوپہروں میں اور سردیوں کی راتوں میں بہت سناٹا ہوتا ہے اور انسان بعض اوقات پریشان حالت میں ہوتا ہے. ایسے ہی ایک دفعہ میں پریشان تھی. میں کہوں کہ یا اللہ کیوں پیدا کیا اتنی بور زندگی اور یہ میری زندگی کے یا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. تو بیٹا مجھے اسی لمحے اتنا خوبصورت جواب ملا اللہ کی طرف سے. یہ کہہ سکتی ہوں اور وہ یہ کہ اے بندی یہ جو تو دنیا میں آئی ہے تو اس لیے آئی ہے تاکہ اپنی زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزار سکے. اب دیکھیں یہ کتنا خوبصورت جواب تھا. اگر دیکھیں ہم زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہ گزاریں، ان سنتوں کا، ان محبتوں کا، ان لطف و کرم کا خیال نہ رکھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جگہ جگہ ملتا ہے بلکہ پوری زندگی میں ملتا ہے، تو پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی تو انسانوں کی جیسی رہے گی نہیں. تو ہمارے لیے اس دنیا میں آنے کا مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجا کہ میرے بندوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ، ان کو سیدھے راستے پر لے آؤ. چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خوبصورت جواب ہے. تو زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور یہ اسی وقت ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، جب ہمیں پل پل لمحے لمحے قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی رہنمائی فرمائے گی. ٹھیک ہے، ہم بہت اچھا سا کھانا کھائیں اور شکر ادا نہ کریں، ہم بہت اعلیٰ کھائیں اور نافرمانیاں کریں، اور پھر ہم اپنے آپ کو اپنے اعلیٰ ہونے کا پرچار بھی کریں. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کئی کئی دن بھوکے رہتے تھے، فاقے کرتے تھے، کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو بعض اوقات روٹی کا ایک ٹکڑا مل جاتا اسے کھا لیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے یہ مثال ملتی ہے کہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہوتا تو وہ کھا لیتے، کبھی اپنے ران پر اسے توڑ کر سوکھی روٹی کو، خشک روٹی کو توڑ کر وہاں سے ایک ایک ٹکڑا چباتے. تو ہم تو بہت ہی اعلیٰ زندگی بیٹا اس کے مقابلے میں گزار. اتنی پیاری زندگی دیکھیں یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت دوسرے صحابہ کرام جو ہیں ان کی زندگیوں سے ملی ہے. اگر وہ ایسی زندگی گزارے اور اس کا ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، تو بیٹا ہم تو ویسی زندگی گزار کے جائیں گے نا دھڑلے بازی والی. کہیں ضد کرنی ہے تو وہاں جہاں ضد نہیں کرنی وہاں ضد کریں گے، جہاں معاف کرنا ہے وہاں معاف نہیں کریں گے، جہاں صبر کرنا تھا جہاں شکر کرنا تھا ویسا نہیں کریں گے. تو پھر ہماری زندگی تو فضول ہے. اس لیے علم جاننا اور جب کوئی تکلیف آتی ہے پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور صبر کرنا، اور شکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت اس تکلیف سے نکال لیتا ہے. تو یقیناً یہ علم کی مرہون منت ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب آپ کو میں سمجھاتی ہوں. حقیقی علم یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے کس کو جانے؟ اپنے اللہ تعالیٰ کو، اس کی معرفت حاصل کرے، اس کے بعد اپنے دینی اور روحانی علم جو ہے وہ حاصل کرے، اور اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزار سکے. اور جس شخص کو دینی یا روحانی علم حاصل نہ ہو وہ جاہل ہے، وہ جڈ ہے، وہ پوہڑ ہے، وہ کسی کام کا نہیں. مثلا اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ گھر میں ایک عورت ان پڑھ ہے، ایک پڑھی لکھی ہے. تو جو ان پڑھ ہے وہ والے ڈیسیژن لے گی جس میں فائدہ نہیں، جس میں عزت نہیں، اور جو پڑھی لکھی ہوگی وہ بڑی حکمت سے کام لے گی، اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرے گی، اور اس طرح زندگی آسان ہو جائے گی. اس طرح کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب رہی بات کہ کیا صرف ہم نے دینی اور روحانی علم حاصل کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دنیاوی علوم بھی حاصل کرنے ہیں جو اگرچہ اسی علم کے اندر سے نکلے ہیں. جیسے سائنس کا علم ہے، قرآن ہمیں جا بجا سائنس کے بارے میں، انسان کے بارے میں بتاتی ہے، اس کی آنکھ، اس کے ناک، اس کے کان، اس کے جسم کی ساخت، اس کی ڈیمانڈ، ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے. پھر ہمیں
پودوں کے بارے میں علم دیتی ہے، پھر ہمیں ہندسہ کے بارے میں علم ہے، ہندسہ علم ریاضی، ایون کہ ہمارے جسم کی اعضاء اور ان سے متعلق وہ تمام چیزیں، ہمیں انجینئرنگ کا علم ملتا ہے، ہمیں جنگ لڑنے کے اصول ملتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کون کون سی چیز ہے جو نہیں ملتی۔ آج ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید ان پر جو نازل ہوا اس کے ذریعے اپنی زندگی کو ہر قسم کے علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے تیار رکھے، اور جتنے علم ہم حاصل کرتے ہیں اگر وہ علم ہمارے قرآن سے ٹکرا جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم ہمارے فائدے کے نہیں ہیں۔ اب اسی طرح بہت سے علوم و فنون کا سیکھنا بھی مسلمانوں کے لیے لازمی ہے۔ وہ دنیاوی علوم و فنون میں بہت ترقی یافتہ اور حکومتیں حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ دینی اور روحانی علم حاصل کریں۔ جیسے آپ کو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر اس قدر زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ ہی اسی طرح ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کل ربی زدنی علما، یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور کہیں فرمایا گیا ربی زدنی علما نافعا، کہ یا اللہ مجھے علم جو نفع پہنچائے، جو لوگوں کے فائدے کو ہو وہ دو۔ یعنی کہ اس طرح نیکی کے کاموں میں ایک علم نافع کا حاصل کرنا بھی ہے، اور یہ علم نافع جو ہم دنیا میں حاصل کر کے دوسرے لوگوں تک پہنچا کر جائیں، یہی علم نافع ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آتا رہے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے علم کی وجہ سے اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے اس کی وجہ سے ہماری بھی آخرت ان کی وجہ سے سنور جائے گی۔ اب دوسری آیت آپ دیکھیے، کل وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد ہوا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حل کیا یستوی برابر ہے الذین وہ لوگ یعلمون جو علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ لوگ لا نہیں یعلمون جو علم رکھتے، یعنی وہ لوگ جو کچھ بھی جانتے ہیں کیا وہ برابر ہیں ان لوگوں کے جو کچھ نہیں جانتے، جو جاہل ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ اس کی طرف جانے کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ علم والے جاہلوں کے برابر نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ علم والی شخصیت یا پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ جب کوئی غلط ڈیسیژن لیتا ہے تو فوراً کہا جاتا ہے بھائی تم تو جانتے تھے، تم تو علم والے تھے، تمہیں تو اس چیز کا اندازہ تھا، پھر کیوں اپنی زندگی کو خراب کیا، پھر کیوں غلط راستے پر چل پڑے؟ تو یہ چیزیں آپ کو یہ فرق بتاتی ہیں کہ ہم نے زندگی کو اچھے اور احسن طریقے سے گزارنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر اس قدر زور دیا کہ آپ فرماتے ہیں عالم کی عبادت گزار پر اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدمی پر ہے۔ یعنی عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ عابد وہ جو عبادت کرتا ہے، عالم وہ جو علم والا ہے۔ یعنی کہ اگر ایک طرف ہم عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں کچھ جاننے کا پتہ چل رہا ہو تو ہم اپنی عبادتوں کو مناسب طریقے سے کر کے علم کی طرف زیادہ توجہ دے دیں، اور ہماری عبادتیں اور ہمارا علم کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے بین بین چلتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ عالم کی عبادت گزار پر، یعنی علم کا حاصل کرنا عبادت پر بھی زیادہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس طرح انہوں نے مثال دی کہ جیسے میری فضیلت تم سب لوگوں پر سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ میں تم سب لوگوں سے علم میں آگے ہوں، اور یہ عام درجے والوں سے بھی کہیں اعلیٰ بات ہے۔ اب عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر ہے، ٹھیک ہے؟ اور عالم پیغمبروں کے وارث ہیں، اور نبیوں نے سونا چاندی میراث میں نہیں چھوڑا بلکہ صرف اور صرف علم چھوڑا، ٹھیک ہے؟ اور جس نے علم کی میراث پالی اس نے سب کچھ پا لیا علم کی اہمیت پر۔ اسی طرح ایک واقعہ کہ غزوہ بدر میں جب بہت سارے کافر جو ہیں 70 کافر اس وقت گرفتار ہوئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ان جو قیدی ہیں ان کی رہائی یا ان کا فدیہ یہ رکھ دیں کہ یہ ہمارے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی، اور اس طرح ان لوگوں نے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا، اور دوسری طرف وہ خود بھی مسلمانوں کے سلوک سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے جلد ہی اسلام بھی قبول کر لیا۔ یقیناً یہ علم کی بدولت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے،
یا کہیں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں گمشدہ میراث ہے، بس یہ جہاں سے ملے لے لو یا اسے اپنا مال سمجھو۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں علم کی بات مل رہی ہو وہیں زانوے تلمذ طے کر لیں، وہیں بیٹھ جائیں، ان کے شاگرد ہو جائیں، ان کے وہ کیا کہتے ہیں گٹوں گوٹوں میں بیٹھ جائیں، بھائی ہمیں تو علم چاہیے، علم دو، اور کہیں سے بھی ملے تو ضرور، اور پھر علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹا حدیث نہیں ہے، یہ اس وقت عربوں کا ایک قول ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھی عربوں میں سے لوگ جو ہیں دور دراز سفر کر کے علم حاصل کیا کرتے تھے، چنانچہ یہ مقولہ مشہور تھا پہلے سے ہی کہ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں ہے، لیکن بعض جو لوگ ہیں وہ اس کو حدیث ہی شمار کرتے ہیں۔ اس پر کافی ریسرچ ہوئی ہے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ عربوں میں پہلے سے مقولہ چلا آ رہا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی اور خوبصورت حدیث ہے، فرماتے ہیں پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی مہد سے لحد تک، یعنی پنگوڑے سے لے کر، یعنی بچہ پیدا ہوا ہے ماں کی گود میں سیکھنا شروع ہوا، باپ سے سیکھنا شروع ہوا، اپنے گھر والوں رشتہ داروں سے سیکھنا شروع ہوا، اس کے بعد دائرہ وسیع ہوا تو گلی محلے، اس کے بعد دائرہ وسیع ہوا تو اسکول سے کالج، یونیورسٹیز، ایون کہ پوری زندگی وہ علم حاصل کرنے پر لگا دے، کوئی آپ کی اس چیز پر میرا خیال ہے اس کو حاصل کرنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اتنی زیادہ تاکید کرنا اسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ علم ہماری زندگی کو سنوار دے گا۔ پہلے زمانے میں بھی مسلمانوں نے دینی اور دنیاوی دونوں علم حاصل کیا، لیکن دوسرے علوم و فنون کو نہ صرف سیکھا بلکہ انہیں مزید ترقی اور وسعت بھی دی، وہ ساری دنیا پر غالب آ گئے۔ جیسے اس سے پہلے دیکھیں کہ یونانی تہذیب تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی بہت زیادہ ایڈوانس تھی، لیکن اس میں جب بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ترقی ہوئی تو اخیر اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے۔ کبھی وہ ہوتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی قوم کا جو چرواہا ہے نا، اس کے پاس اتنا علم ہوا کرتا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چرواہا تھا، اس سے حضرت موسیٰ نے پوچھا، حضرت موسیٰ کی قوم کا ایک چرواہا تھا، فرشتے نے پوچھا حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہ بتا تو اس وقت حضرت اسرائیل کہاں ہیں، یعنی کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس بندے نے اپنے اوپر آسمان پر نظر دوڑائی، زمین پر دوڑائی، آگے دوڑائی، پیچھے دوڑائی، اس نے جواب اتنا اچھا دیا، اس نے کہا کہ جی نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، میں تو ہوں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہو۔ یعنی یہ علم تھا اتنا اس وقت کے لوگوں کے پاس، لیکن پھر جب علم اللہ کی توحید میں ٹکراؤ کا باعث بنتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرما دیتا ہے۔ اسی لیے جب قومیں بہت ترقی کر کے خدائی کے ان چیزوں میں جانا شروع ہوتی ہے تو وہاں سے خدا ان کو لوٹا دیتا ہے، اور پھر ان کی چالیں، ان کی سازشیں، ان کے یہ علم کے جو عروج ہیں وہ انہیں دے زمین پر مارتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ لو دیکھو کہ تمہیں میں نے ہی پیدا کیا ہوا ہے اور تم میرے انڈر ہو، اس لیے ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو خدا مت بنا بیٹھو۔ اور جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، یقیناً آپ لوگوں کے سامنے تاریخ پڑھی ہے، آپ کے سامنے قصص الانبیاء پڑھے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں نمرود، شداد، فرعون اور قارون، ان لوگوں نے خدائی کے دعوے کیے اور آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جنہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیا، علم میں وسعت حاصل کی، علم میں اپنا مقام بنایا، آج صحابہ اکرام قیامت کے دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روشن ستاروں کی طرح چمکتے رہیں گے۔ اور پھر شہادت کا مرتبہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہاں تو آپ کو کمال کی حیثیت چیز نظر آ رہی ہے، تو کیوں نہ ہم وہ علم حاصل کریں جو ہمیں باطل سے لڑنے کے لیے ہم استعمال کریں، ہم باطل کے سامنے ڈٹ جائیں اور حق کو حق کر دکھائیں۔ یہ علم ہے جس کی اصل ہمارے انبیاء اکرام نے رکھی تھی۔ چنانچہ علم حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جیسے ڈاکٹر کو، ایک طبیب یا ڈاکٹر کو لوگوں کا علاج کرنے کے لیے، لوہار کو ضرورت کے تحت
اور اس طرح مزدور کو، یعنی کہ جو بھی بندہ آیا ہے وہ کسی نہ کسی علم کے تحت چل رہا ہے، اور اسی علم کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس بہت ساری علائشوں سے، گندگیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر اسے علم ہی نہیں، اسے یہی وہ باور کرتا رہے کہ صرف یہی زندگی ہے اور اسی میں نے زندگی گزارنی ہے، تو وہ پھر اپنی زندگی یہ والی بھی خراب کر جائے گا، اور آخرت تو پھر اس کی خراب ہو ہی گئی۔ چلے انشاءاللہ آپ کو امید کرتی ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔